اس کہانی کی شروعات میں ہمیں انا نام کی ایک لڑکی نظر آتی ہے جو سڈنی کے ایک اپارٹمنٹ میں اپنے چھوٹے بھائی اور ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک دن جب وہ اسکول میں ہوتی ہے تب اس کے پتا اچانک وہاں آتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی یعنی انا اور اس کے بھائی سے کہتے ہیں کہ چلو آج ہم پکنک پر چلتے ہیں۔ انا اسکول کی ڈریس ہی میں اپنی پتا اور بھائی کے ساتھ نکل پڑتی ہے اور جلد ہی آسٹریلیا کے ایک بیابان میں جا پہنچتی ہے۔ انا کے پتا کا رویہ اس دن کافی بدل سا ہوتا ہے۔ انا یہ نوٹ تو کرتی ہے مگر سوچتی ہے کہ اس کا پتا تو اکثر پریشانی رہتے ہیں، اس لیے زیادہ دھیان نہیں دیتی۔ پتا گاڑی روک دیتے ہیں۔ انا کا بھائی گاڑی سے اترتا ہے اور پتا انا سے کہتے ہیں ہم یہی کیمپ لگائیں گے۔ انا سامان باہر نکالتی ہے اور کھانے کی تیاری کرنے لگتی ہے مگر اچانک وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پتا اس کی بھائی کی طرف گولیاں چلا رہے ہیں۔ شروع میں انا کو یہ کھیل سا لگتا ہے لیکن جلد ہی اسے حقیقت سمجھ آتی ہے کہ پتا سچ میں بھائی کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ فوراً بھائی کو کھینچ کر پتھروں کے پیچھے لے جاتی ہے۔ اس کے بعد پتا گاڑی کو آگ لگا دیتے ہیں اور خود اپنی جان لے لیتے ہیں۔ انا یہ سب دیکھ لیتی ہے مگر بھائی کو سچ نہیں بتاتی۔ وہ کھانے کا سامان اٹھاتی ہے اور بھائی کے ساتھ گھر کی طرف نکل پڑتی ہے، حالانکہ اسے یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ گھر کی سمت ہے۔ بیابان کی تیز گرمی اور پانی کی قلت نے انہیں تھکا دیا۔ رات کو وہ ایک جگہ رک کر تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں اور وہی سو جاتے ہیں۔ اگلی صبح پھر سفر شروع کرتے ہیں۔ آگے ایک اونچی چٹان آتی ہے، وہ اس پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھتے ہیں مگر ہر طرف صرف ریت اور بیابان ہوتا ہے، کہیں کوئی بستی آسرا نہیں ملتا۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، بھوک اور پیاس نے دونوں کو کمزور کر دیا۔ انا کا بھائی شدید تکن اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے زمین پر گر جاتا ہے۔ انا بھی تکی ہوئی تھی مگر ہمت نہیں آ رہی۔ وہ بھائی کو اپنے کندھے پر اٹھا کر آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے۔ تب اچانک انہیں ایک ہرا بھرا پیڑ نظر آتا ہے۔ انا سوچتی ہے کہ جہاں پیڑ ہے وہاں پانی بھی ہوگا۔ جب وہ بھائی کے ساتھ اس پیڑ کے قریب جاتی ہے تو واقعی وہاں پانی بھی ہوتا ہے اور پیڑ پر پھل بھی لگے ہوتے ہیں۔ پہلے انا کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں زہریلا نہ ہو مگر جب وہ دیکھتی ہے کہ پرندے بھی وہی پھل کھا رہے ہیں تو وہ بھی بھائی کے ساتھ وہ پھل کھا لیتی ہے۔ دونوں خوب پانی پیتے ہیں اور رات وہی گزرتے ہیں، لیکن اگلی صبح دیکھتے ہیں کہ پانی سوکھ چکا ہے اور سب پھل سڑ کر زمین پر گر گئے ہیں۔ بھائی نراش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے شاید خدا ہم سے ناراض ہے۔ انا اسے تسلی دیتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہم جلدی نکلیں گے، مگر دل ہی دل میں اسے بھی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بھائی سچ کہہ رہا ہے۔ 2 دن یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ اچانک انا کو دور ایک لڑکی کی شکل نظر آتی ہے اور اس کی دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ وہ ایک قبیلے کا لڑکا ہوتا ہے جنہیں واک آؤٹ کہا جاتا ہے۔ وہ شکار کرنے آیا تھا۔ جلد ہی ان کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ ایک کالا لڑکا تھا اور اس کی زبان بالکل الگ تھی مگر اشاروں سے انا اس سے پانی مانگتی ہے۔ پہلے وہ نہیں سمجھتا اور جانے لگتا ہے مگر انا کا بھائی اشاروں میں پانی کا حوالہ دیتا ہے۔ لڑکا زور سے ہنس کر زمین میں ایک نلی ڈالتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ پانی زمین کے نیچے ہے۔ یوں دونوں پانی پیتے ہیں۔ اب وہ لڑکے کے ساتھ ہی سفر شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ بلیک بوائے شکار بھی کرتا ہے اور انہیں کھانا دلاتا ہے۔ ان دنوں میں انا کا بھائی اس کا اچھا دوست بن جاتا ہے۔ ایک رات وہ لڑکا الگ جا کر چٹان پر دعا کرتا ہے جبکہ انا اپنے بھائی کے ساتھ آرام کرتی ہے۔ کچھ عرصہ بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچتی ہے جہاں بہت سے پیڑ کٹے پڑے ہوتے ہیں اور پانی بھی پسرا ہوتا ہے۔ یہ جگہ حال ہی میں سیلاب سے گزری تھی۔ یہاں کا ماحول انا کے بھائی کے لیے سخت نیا تھا، اس لیے اس کے جسم پر زخم نکل آتے ہیں۔ بلیک بوائے کو اس کا علاج آتا تھا۔ وہ جانوروں کا گرم خون زخموں پر لگاتا ہے جس سے بھائی کو آرام ملتا ہے۔ اب تینوں آگے کا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اس بیابان میں انا اور اس کا بھائی رہنے کے عادی ہونے لگے تھے۔ انا کا بھائی بلیک بوائے کو بے حد پسند کرنے لگا تھا اور اشاروں کے ذریعے اس سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ آخرکار وہ تینوں چٹانوں کے قریب پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بلیک بوائے چٹانوں پر انہیں بے شمار چتر دکھاتا ہے جو اس کے قبیلے کے لوگوں نے بنائے تھے اور انہیں تصویروں کے ذریعے اشاروں کی زبان میں وہ دونوں کو اپنے قبیلے کے رہن سہن اور رسم و رواج کے بارے میں سمجھاتا ہے۔ اب جب وہ سب آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اچانک انہیں ایک سرخ رنگ کا غبارہ نظر آتا ہے جسے وہ پکڑ لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت دور سے آیا ہے، حالانکہ قریب ہی ایک ریسرچ ٹیم موجود ہوتی ہے جس نے یہ غبارہ چھوڑا تھا۔ پھر جب وہ اور آگے بڑھتے ہیں تو انہیں ایک مکان دکھائی دیتا ہے۔ انا خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ہوگا، مگر جب وہ اندر داخل ہوتی ہے تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا اور ایک بار پھر انا ناراض ہو جاتی ہے۔ بلیک بوائے بھی اندر آتا ہے اور انا سے کئی باتیں کرتا ہے۔ اصل میں وہ انا کو چاہنے لگا تھا۔ پہلے نظر سے اس نے انا کو پسند کیا تھا۔ وہ اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے مگر انا اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتی اور وہاں سے نکل جاتی ہے۔
یہ دیکھ کر بلیک بوائے بہت دکھ میں ڈوب جاتا ہے کیونکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ انا اس سے محبت نہیں کرتی۔ اور اس کے بعد بلیک بوائے انا کے بھائی کو ساتھ لے کر شکار کے لیے نکل جاتا ہے۔ شکار کرتے کرتے وہ ایک سڑک تک پہنچ جاتے ہیں۔ انا کا بھائی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ واقعی روڈ ہے، مگر بلیک بوائے اسے وہاں سے دور ہٹا دیتا ہے کیونکہ اس نے اپنے بڑوں سے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ قبیلے کے لوگوں کو روڈ سے الگ رہنا ہے۔ دراصل باہر سے آنے والے اجنبی ہمیشہ انہیں نقصان پہنچاتے رہے تھے، اس لیے وہ راستوں سے دور رہتے تھے۔ اب جب وہ دونوں شکار میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک جیپ آتی ہے جس میں 2 آدمی ہوتے ہیں۔ وہ بندوق سے شکار کرتے ہیں۔ بلیک بوائے منظر دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بندوق نہیں دیکھی تھی، اور اس کے دل میں یہ احساس ابھر آتا ہے کہ وہ ایک اچھا شکاری نہیں بن پایا۔ اسے انسانوں کا شکار کرنے کا یہ طریقہ بالکل غلط لگتا ہے کیونکہ وہ صرف شوق کے لیے جانور مارتے ہیں، جبکہ بلیک بوائے اور اس کا قبیلہ محض اپنی بھوک مٹانے کے لیے شکار کرتا ہے۔ بعد میں بلیک بوائے واپس آتا ہے اور اپنے جسم پر سفید رنگ لگا کر جینی کے سامنے رقص کرنے لگتا ہے۔ یہ ان کے قبیلے کا خاص رواج تھا کہ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو چاہتا ہے تو اس طرح ڈانس کر کے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، لیکن جینی ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پھر جب بلیک بوائے صبح سے شام تک مسلسل ناچتا رہتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت تک ناچے گا جب تک جینی بھی اس کے ساتھ رقص نہ کرے، مگر جینی کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ پھر جینی اپنی بھائی سے کہتی ہے کہ کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اور اس کا بھائی جواب دیتا ہے اس روڈ سے۔ جینی پوچھتی ہے کون سی روڈ؟ تو بھائی بتاتا ہے کہ جب وہ بلیک بوائے کے ساتھ شکار پر گیا تھا تب انہوں نے ایک سڑک دیکھی تھی۔ انا حیران رہ جاتی ہے کہ بلیک بوائے نے انہیں اس سڑک کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اگلے دن وہ سڑک کی طرف جائیں گے۔ رات کو وہ دونوں سو جاتے ہیں، لیکن بلیک بوائے پوری رات رقص کرتا رہتا ہے۔ صبح جب انا اور اس کا بھائی اسکول یونیفارم پہن کر نکلنے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بلیک بوائے مر چکا ہے، اس نے اپنی جان لے لی تھی۔ شاید وجہ یہ تھی کہ اسے لگتا تھا وہ ایک کامیاب شکاری نہیں بن سکا، ساتھ ہی انا کی محبت بھی اسے حاصل نہ ہوئی۔ انا کو یہ دیکھ کر بے حد افسوس ہوتا ہے کیونکہ حقیقت میں وہ بھی بلیک بوائے کو دل ہی دل میں پسند کرنے لگی تھی۔ اس نے انا اور اس کے بھائی کی کئی بار مدد کی تھی۔ انا اپنی بھائی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور جلد ہی ایک ویران ڈیزرٹ مین ٹاؤن تک پہنچ جاتی ہے جہاں ایک آدمی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ انا اس سے کہتی ہے کہ ہمیں شہر جانا ہے، اور اس کی مدد سے وہ دونوں شہر پہنچ جاتے ہیں۔ اب کئی سال گزر جاتے ہیں، انا بڑی ہو جاتی ہے اور اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی یادوں میں آج بھی بلیک بوائے زندہ رہتا ہے، وہی لڑکا جس نے جنگل میں انا اور اس کے بھائی کو جینے کا طریقہ سکھایا تھا، انہیں بچایا تھا۔ انا کے ذہن میں پھر بھی ایک سوال زندہ رہتا ہے کہ بلیک بوائے نے اپنی جان کیوں لی۔ دراصل اس کے قبیلے میں رسم تھی کہ جب لڑکا 16 برس کا ہوتا ہے تو اسے کچھ مہینوں کے لیے بھیڑ میں اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ زندگی کے طریقے سیکھے۔ بلیک بوائے بھی اسی رسم کے تحت اپنے قبیلے سے الگ رہ رہا تھا، اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائی۔